دھنک اور شہرت کی رسم اجرا کے موقع پر استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی اور رفعت شہزاد صدیقی صاحبان نے اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کیا بشکل اشعار سماعت فرمائیں۔ فاروق جاذب کے دو شعر۔ اسلوب و نگارش ہے بہت خوب ان کے، ان سب کے نگہدار ہیں حیدر علوی، افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں۔ یہ شعر واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سننے سے بھی۔ افکار کو اونچائی پہ لے آتے ہیں، فنکار ہے حیدر علوی۔ بہت بڑی بات سند دے دی بھائی فاروق صاحب نے۔ رفعت شہزاد صدیقی یوں گویا ہوتے ہیں، کام تو یہ آسان نہیں تھا میرے سخنور زندہ باد، شہرت اردو دھنک ہے ہندی دونوں زبانوں میں لکھنا، علم و لیاقت فکر کی مظہر ہے یہ تمہاری تخلیقات، حیدر علوی تمہیں مبارک دونوں کتابوں کی۔ بخار کے حضور پہنچتا ہوں اپنے استاد اقبال محشر کے اس شعر کے ساتھ کہ وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے، وقت نے اپنی کسوٹی پر بہت پرکھا مجھے، تھا میں سونا اس لیے کہنا پڑا سونا مجھے، ادب و صحافت کے حوالے سے جب جہاں کہیں گفتگو ہوگی تو اس کھرے سونے کو ہمیں ضرور یاد رکھنا ہوگا، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ابراہیم علوی ہے، وہ تشریف لائیں اور آج کی اختتامی تقریر کریں۔ اس سے قبل یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ بغیر کسی کاروباری اعلان کے یا تاجرانہ ذہنیت کے یہاں پہ دو شخصیات ایسی ہیں، یعنی حاجی خالد حلیم صاحب اور حاجی مشرف صاحب ابھی تھے، ان دونوں نے 500 روپے بھیجے ہیں، دو کتابیں حیدر علوی صاحب کی حاصل کی ہیں۔ اگر یہ سلسلہ دراز ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال تشریف لائیں محترم احمد ابراہیم علوی صاحب۔ محترم حضرات، خواتین، باعث مسرت ہے کہ اس حسین اجتماع میں جو باتیں کہی گئیں ان میں سنجیدگی، خلوص و متانت تھی، اور تقریباً تمام باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام باتیں کہہ دی گئی ہیں۔ اب مجھے ایک فرض ادا کرنا ہے صاحبات کا، وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ جہاں تک حیدر صاحب کا معاملہ ہے، میں اس بات شاید لوگوں کو عجیب لگے، میرا خیال ہے کہ ہر علوی شاعری کرتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ ان کی کتاب میرے سامنے آئی، بحث شاعر کے مثال، آج سے 25-30 سال پہلے وقت تو پہلی کتاب آئی تھی، تو میں ان کے دونوں کتابیں پڑھ بھی چکا ہوں، تبصرہ بھی کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں، تو میں نے یوں ہی صحیح طور پہ تبصرہ کر دیا تھا۔ لیکن کل جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے اس کو پڑھا اور میں چونک گیا۔ آپ یقین جانیے مجھے اشعار یاد رہتے نہیں، اور میں عمر کی اس منزل پہ جہاں کچھ کمی یاد رہتا ہے، اور اشعار تو میں اگر یاد کر ہی پاتا اور پڑھتا ہوں تو غیر ناموضوع کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ جو اچھے اشعار اس کے میں نوٹ کر لوں اور میں سلیقے سے گفتگو کر سکوں، لیکن سوچا یہ کام نہیں ہو پائے گا، تو میں نے اسی کتاب میں کچھ نشان لگا دیے، اسے بیشتر اشعار بھی پڑھ دیے گئے۔ مجھے خوشی کے لوگوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ مجھے اس میں خاص بات یہی، انفرادیت کس کو کہتے ہیں، شاعر کا اپنا تشخص کیا ہوتا ہے، شاعر کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، شاعر کیوں شاعری کر رہا ہے، یہ باتیں اگر آپ کے پیش نظر ہو، شاعر کی شخصیت ہو، شاعر کا کلام ہو اور اردو شاعری کی خصوصیات ہوں، تو آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو مسرت حاصل ہوگی۔ کہیں کسی جگہ پہ مجھے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، حالانکہ منہ پہ یہ باتیں نہیں کہنا چاہیے حیدر صاحب کی، کہیں پیروی نہیں نظر آتی، کسی خیال چوری کیا ہونے لگا۔ آج تک ہم مجموعہ کلام پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ ہم کو 10 طرح سے شعر ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ الفاظ بدل گئے ہیں، کچھ لہجہ بدل گیا ہے، بات کوئی خاص نہیں گئی، لیکن جب بات کوئی خاص کہی جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ میں اس کتاب کو پڑھتا رہا اور بات اچھے شعر کی تعریف بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے، خاموشی سے، اکیلے میں پڑھیں، تب آپ کو لطف آتا ہے۔
تب شعر جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے. مشاعروں میں ہر شعر پہ میں بھی واہ واہ کر دیتا ہوں، لیکن مشاعروں کی واہ واہ جو ہے وہ شاعر کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. جب میں ہمیشہ میرے پاس میں شاعر تو ہو نہیں سکتا، میں شعر پڑھتا، لیکن میرے سامنے یہ سب کتابیں رہتی ہیں اور میرا ایک طرح سے پیشہ ہے کتابوں پہ تبصرہ کرنا. پڑھتا ہوں تو وہ کتابیں جو سرسری طور سے پڑھی، جو شعر سرسری طور اس کو کچھ اس میں پایا تو اسے الگ رکھ دیتا ہوں. فرصت کے اوقات میں میں ایسی ہی چیزیں پڑھتا ہوں. ایک شعر آپ کو گھنٹوں سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے. شاعر ایسے کوئی شعر نہیں کہتا، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کی مشق ہوتی ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، وہ سب ایک شعر میں آ جاتی ہے. یہ بڑے فنکاری کی بات ہے، ہر ایک آدمی سب نہیں کر سکتا. تو میں نے دیکھیے میں بھول رہا ہوں، میں نے چند اشعار پہ نشان لگائے تھے تو وہ اشعار نہیں مل رہے ہیں مجھے. میں کون سی کتاب لی ہوں؟ یہ دوسری کتاب. وہ اشعار اس لیے پڑھنا ضروری ہے کہ ان اشعار کو پڑھ کے جب آپ حیدر صاحب کو دیکھیں گے آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ وہ یقیناً ایک اچھے شاعر ہیں. اچھے کو میں سرسری طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم گفتگو میں کہتے ہیں اچھا وہ ہے جو واقعی اچھا. دیکھیے یہ روشنی، یہ عدل، یہ جھوٹی گواہیاں، ہم بے گناہ ہو کے گناہ گار ہو گئے، ہم بے گناہ ہو کے گنہگار ہو گئے. ایک مصرع ہے ہمارا المیہ ہے، آج ہماری سیاست کا پورا جائزہ پیش کر دیا گیا اس میں ایک مصرعے میں. ہم بے گناہ ہو کے گناہ گار ہو گئے. سارے اخبارات ہمارے بھرے پڑے، سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں. سب بے گناہ جو ہے وہی گنہگار ہے، اور جو گنہگار ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ ہم پر اپنا حکم چلا رہے ہیں. تو یہ شعر شاعر سرسری طور سے نہیں کہہ سکتا. یہ شعر تجربہ ہے، اس کا دل کا درد ہے، اس نے محسوس کیا ہے. جو بے گناہ اس کو تم نے گناہ گار ثابت کر دیا ہے. اور ہم اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہیں یہ کہ افسوس، کہیں شعر میں کہا ہے کہ افسوس ہی کا لوگ کہیں بھی نہیں کچھ. اچھا آپ بولیں. اچھا بات پوری غزلیں ان کی واقعی غزلیں ہیں، روایتی غزل نہیں. جیسے یہ آج بھی چاند دھندلا دھندلا ہے، آج بھی چاند دھندلا دھندلا ہے، رات کو بام پر نہیں آیا. غزل کا شعر ہے. بام کی ہمارے یہاں ایک عجیب قسم کی تصور ہے بام کے بارے میں. جب کوئی دوشیزہ بام سے جب کوئی دوشیزہ اترتی ہے اس کے جرم کا یا ایسے کچھ ہے، تو بام ہمارے یہاں ہر طرح، چاہے بام استعمال کیا ہو فیض نے، چاہے اس کو حیدر صاحب استعمال کرو، لیکن بام جو ہے اپنے ساتھ ایک پوری داستان کو لے جاتا ہے. ایک محاکاتی منظر سے بام صرف جینا نہیں چڑھ رہا ہے، بلکہ یہ کہ کیسے کیا ہے. بام ہمارے یہاں روایت ہے اردو شاعری کی، اس کی تاریخ ہے بام کی. تو یہ شعر کو یہ جب سے شہرت نے ہے چوما میری پیشانی کو، خیریت روز میرے دوست بھی اب پوچھتے ہیں. اچھا شعر ہے، سمجھنے کی بات. یہ چند الفاظ کو یکجا کر کے مصرع نہیں کہا گیا ہے، سب کہہ سکتے ہیں شعر. کوئی مشکل اردو میں غزل کہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ایسا شعر کہہ دینا جو دل میں اتر جائے، جو مجبور کرے کہ کیا بات کہی. ہم 50 بار سوچے کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن ہر بار کوشش کرنے کے بعد بھی نہ کہہ پائیں. وہ شعر تھے. میں تو ایک شعر ہر غزل پوری کتاب پڑھی ہے، جگہ جگہ میں نے نشان لگائے ہیں کہ ان کے اوپر بولنا چاہیے، ان کے اوپر تفصیل سے گفتگو کیا چاہیے. رات عجب انداز سے مہکا کرتی تھی، خواب پر آنگن میں اترا کرتی تھی. آپ وہ محاکاتی منظر ہے، وہ چیز ہے جو دیہاتوں میں گھروں میں ہمارے جب کبھی سکون ہوا کرتا تھا، جب ہم آرام عیش کی زندگی میں، اس وقت کا ایک سین ہم کو یاد آتا ہے اس کتاب پڑھ سے. چند کتابیں پڑھ کر الجھی ہے
وہ لڑکی جو ہر دم چہکا کرتی ہے، الجھی ہے، بڑی معنویت ہے، ایسا لفظ استعمال بلا وجہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ہر لفظ اپنی تشریح رکھتا ہے، ہر لفظ اپنی کہانی رکھتا ہے، اور الفاظ کی توقیر جو ہے جو کرتا ہے وہ کامیاب ہوا کرتا ہے۔ الفاظ کی قدر ہم کرنا سیکھ لیں تو ہم اچھے کامیاب ادیب بھی ہو سکتے ہیں، شاعر بھی ہو سکتے ہیں، صحافی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے چند اشعار سے، پوری کتاب میں نے نشان لگائے جگہ ان پہ بات ہوتی گفتگو ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سرسری طور سے ایک کتاب سمجھ اٹھا کر کے رکھ لیں، اس کتاب کو پڑھیں، فرصت کے اوقات پڑھیں۔ جب ہم کو یہ موبائل سے سب چکر، آج سے ہم نے پڑھنا لکھنا سب بند کر دیا ہے اور غور فکر کے دروازے تو بالکل بند ہی ہو چکے ہیں، تو ان اشعار کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اگر موبائل کھلا ہوگا تو کوئی شعر نہیں سمجھ پائیں گے۔ ان اشعار کو آپ فرصت کے اوقات میں پڑھیں، تب حیدر علی سمجھیں۔ میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ ایک بہت کامیاب، سب سے اچھی بات ہے انہوں نے انتخاب بہت اچھا کیا ہے، اپنی غزلوں کا انتخاب سختی سے کیا ہے۔ شاید غالب کا کلام کے پیش نظر رہا ہے، غالب سے زیادہ ظالم کوئی شاعر نہیں گزرا اپنے پر، اس نے اپنے کلام کو بڑی صاحب قصائی کی طرح سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اور چھوٹا سا مجموعہ پیش کر دیا۔ آج ہم اس کو فخر کر رہے ہیں۔ اس طرح کا کام جو لوگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ یاد، آپ کا ایک شعر رہ جائے آپ زندہ رہیں گے، آپ کے 100 اشعار کبھی نہیں یاد کیے جائیں گے، کبھی نہیں۔ کتنے ہمارے قدموں میں شعراء نے کتنے دیوان چھوڑے ہیں، آج تو دیوان تیار ہی نہیں ہوتے، آج تو مجموعے خالی تیار ہوتے۔ تو اس کے اندر جو 4-5 اشعار بھی آپ مل جائیں تو میں ان کو کامیاب شاعر کہوں گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو بھی، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی، ان کی بچیوں کو بھی، اور خدا کرے وہ بھی اس کتاب کو پڑھے اور سمجھیں اور تلقین کریں لوگوں کو کہ بھائی اردو ایک اچھی زبان ہے، پڑھ لیجیے، کوئی برا نہیں ہوگا۔ جی صاحب، اور انہوں نے بھابھی کو تلقین بھی کی ہے کہ وہ کتاب پڑھیں باقی، یہ آپ کا کام رہا ہے۔ ابھی تک آپ سنتی نہیں، وہ مسئلہ تھا، ایک کام اور بڑھا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔